قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر صرف 1.5 سے 2 منٹ یا 3 منٹ کے اندر میں آپ کو ساری باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ حضرات محترم، آج انسان دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ آخرت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے اور آخرت میں ہمیں کیا کام آنے والی چیزیں ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خیال رہے کہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور جب ہر انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے تو انہیں بھی اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دنیا کے اندر ہیں تو دنیا کے اندر عالی شان مکان بناتے ہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، رہنے کے لیے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے تھوڑا سا آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اچھے سے اچھے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، دیگر اس قسم کی ساری باتیں ہیں۔ مگر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ آپ نے آخرت کے لیے کیا کیا؟ آخرت کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ آپ نے اپنے دوستوں احباب کے لیے کچھ کیا؟ آپ جو اس دنیا سے مریں گے، اس دنیا میں مریں گے، اس دنیا سے جب آپ جائیں گے تو اس دنیا کے لیے آپ نے کچھ کیا؟ کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے آپ کو چاہیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت کے لیے کچھ کیجیے، اور کچھ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلی بات آپ نماز پڑھنا شروع کیجیے، 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کیجیے، نماز روزے زکوٰۃ کی جو ہے پابندی کیجیے، نماز ٹائم سے پڑھیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، صاحب نصاب ہیں حج کیجیے، صدقہ فطرہ وغیرہ پورا مکمل طور پہ زیادہ سے زیادہ دیا کیجیے، غریبوں مسکینوں کی مدد کیا کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات معلوم ہے کیا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ اپنے پیسے اور دولت کے نشے میں آ کر کے حق اور باطل کو بھول جاتے ہیں۔ حق اور باطل کے اندر پہچان پیدا کیجیے، تمیز پیدا کیجیے، فرق پیدا کیجیے، اور سچ کو سچ، غلط کو غلط کہیے۔ جس شخص کے اندر سچ کہنے کی طاقت نہیں، مثال کے طور پر میرے سامنے میں کوئی باطل پرست آتا ہے اور وہ باطل باتیں کہہ کر کے چلا جاتا ہے، اور میں بالکل گونگا شیطان کی طرح چپ چاپ رہ کر کے سنتا رہتا ہوں۔ ہمارے پاس علم بھی ہے، ہماری زبان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم گونگا کی طرح چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کے سامنے میں باطل پرست آئے اور باطل پرست جو ہے باطل طاقت کے دوبارہ آ کر کے ہماری شریعت کی توہین کرنے کی کوشش کرے، حق کو دبانے کی کوشش کرے، اور وہاں طاقتور انسان چاہے وہ مال سے ہو، دولت سے ہو، علم سے ہو، زبان سے ہو، ہر چیز سے ہے، اور وہ انسان کچھ نہیں بولتا ہے، تو بروز قیامت میں وہ ابھی اسی باطل کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب آپ کو حق کے ساتھ اٹھنا ہے قیامت میں یا باطل کے ساتھ اٹھنا ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر مرنا ہے تو حق کے ساتھ رہ کر کے مریے، باطلوں کے ساتھ جائیں گے دنیا میں بھی رسوا ہو جائیے گا، اور آخرت میں تو رسوائیاں ہی رسوائیاں ہیں۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں پہ آپ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، اور جو ہے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بےایمانی، شیطانی اور جو ہے دھوکے بازی سے بچیے، اور آخرت کی تیاریاں کیجیے، آخرت کے بارے میں سوچیے۔ دیکھ رہے ہیں یہ قبرستان کتنی لمبی چوڑی ہے، قبرستان لمبا چوڑا ہے قبرستان، اس میں بیچارے جو گئے دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئے۔ آپ بھی جائیے گا ایک دن، ہم بھی جائیں گے، کوئی لوٹ کر کے واپس نہیں آئیں گے، اور جب واپس نہیں آئیں گے تو نہ واپس آنے کی وجہ ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے گھر جاتے ہیں کام کر کے، تو وہاں پہ آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ دوبارہ وہاں سے باہر جائیں یا نہ جائیں، مگر اس دنیا کے علاوہ دوسری دنیا میں جو ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی ایک دنیا ہے، ایک آخرت کی جو ہے زندگی ہے، اور وہاں کا سسٹم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ آئے گا نہیں، اس کے لیے آخرت میں گھر ہے، اور وہاں پہ بھی
دو گھر ہے، ایک جہنم ہے، دوسرا جنت ہے۔ جو دنیا کے اندر اچھا کام کرے گا اسے جنت ملے گی، جو برا کرے گا اسے جہنم ملے گی۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جھوٹ غیبت چغل خوری یا برائیاں، دنیا کی برائیاں آپ کر کے جہنم میں جائیے گا یا اچھے کام کر کے جنت میں جائیے گا۔ حضرات محترم، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئے گی اور ان باتوں پہ آپ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں اور کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔